کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سب سے پہلے اس مسئلے کو اگر کسی نے اجاگر کیا وہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، انہوں نے ہر تقریر میں امت مسلمہ کو شعور بخشا اور حکمرانوں کو غیرت دلاتے رہے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے قدم اٹھاؤ، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمارے جب بھی مذاکرات ہوئے ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دامت برکاتہ العالیہ ان کی رہائی کا مطالبہ ضرور شامل کیا، حتیٰ کہ پاکستان بچاؤ مارچ پچھلے سال ہمارا ہوا خالصتاً مہنگائی کے لیے ہوا، لیکن آپ وہ معاہدہ اٹھا کر کے دیکھیں ہم نے اپنے مطالبات میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کو شامل کیا۔ یہ چند مہینے پہلے محرم کو ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب ہمارے مذاکرات ہم نے وہاں دھرنا دیا نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، لیکن جب ہمارے مذاکرات ہوئے تو آپ معاہدہ اٹھا کر دیکھیں اس وقت بھی ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نہیں بھولے، اپنے مذاکرات میں ہم نے ان کو شامل کیا۔ آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ شاید کسی کو غیرت آ سکے، یار آج تک تم نے سنا ہے کسی نے اپنی بیٹی خود کافروں کے حوالے کی ہو؟ یہ تو ہم نے سنا ہے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے سلاطین اسلام نے جنگیں کی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا ہے۔ یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے ایک بیٹی کی حفاظت کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور سید العالمین خاتم النبیین سید المرسلین سید الاولین والآخرین نے بنو قینقاع پورے قبیلے کو ملک بدر کر دیا تھا۔ ایک بیٹی کی آواز جب حجاج بن یوسف کے کام میں پڑتی ہے، راجہ طاہر کی وجہ سے حجاج بن یوسف اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ پھر محمد بن قاسم کی قیادت میں ابلکی گھوڑوں پر سوار ایک لشکر بھیجتا ہے جو سندھ کی دھرتی کو ہلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کوئی محمد بن قاسم کا غلام نہیں ہے، آج کوئی غیرت مند حکمران نہیں ہے، آج کسی کو غیرت نہیں آئی۔ ایک مظلوم بیٹی جو 21 سال سے غیروں کی قید میں ہے، ہمارے بھائی نے بڑے اچھے پیرے میں یہ بات کر دی، جو ظلم ہو سکتا تھا اس پر ہوا، تمہاری غیرت کب جاگے گی؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ان NGOs پر جو بات بات پر انسانی حقوق کا راگ لاتی ہیں، وہ کدھر مر گئی ہیں؟ وہ صرف اسلام دشمنوں کی محافظ ہے، وہ قرآن کے دشمنوں کی محافظ ہے، وہ ہمارے نبی کے گستاخ کے دشمنوں کی محافظ ہے۔ ان کو یہ مظلوم بیٹی نظر کیوں نہیں آتی؟ اس لیے آج ہم اچھا پھر یہ ہے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ جب امامہ دفع ہو رہا تھا اس نے کہا مجھے کوئی خط لکھ دے، اسلامی حاکم ادھر سے پاکستان سے ایک خط آ جائے میں اس کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان بے غیرتوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے خط لکھیں۔ ہم پوچھتے ہیں تم وہ کون سا دل رکھتے ہو، اور تم نہ اسلام کے محافظ ہو، نہ تم قرآن کے محافظ ہو، نہ تم ہماری عزتوں کے محافظ ہو، پھر پاکستان میں کیسے لیے حکومت کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، پھر یہاں کسی غیرت مند کو آنے دو۔ آج اگر کسی غیرت مند مسلمان کی حکومت ہوتی، خدا کی قسم اگر لبیک کی حکومت ہوتی، ہم اپنی بہن کی رہائی کے لیے آخری حد تک جاتے۔ آج یہ مسئلہ اجاگر ہو چکا ہے، اب علامتی طور پر ہم چند لوگ آئے ہیں حکومت کو یہ بتانے کے لیے ہوش کے ناخن لو، اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ یہ ذمہ داری تمہاری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کس جگہ سے عوام نے احتجاج کیا، تو ہم نے ریونڈ کو چھوڑا یا اور بدبختوں کو چھوڑا، اور جو حقیقتاً مجرم تھے، یہ ہماری بہن کون سی مجرم ہے؟ یہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ اب تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، ان کو خطوط بھی لکھو، جو کر سکتے ہو کرو۔ ہمیں مظلوم بیٹی چاہیے، اور جتنا جلد ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو واپس لاؤ۔ اور میں آپ کو آخری بات بتا کر بات ختم کروں،
یہ اتنا دیر کیسے رہ گئی؟ 21 سال غیروں کی قید میں عورت ہو کر کے ہمارے قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو یہ آرزو لے کر کے چلی گئی، کاش میری بیٹی آ جائے، وہ سسکتی نظروں سے دیکھتی رہی، کوئی محمد بن قاسم اسے نظر نہ آیا، آخر دنیا سے چلی گئی۔ یہ دکھ لے کر کے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ان کے گھر گئے، کوئی دیر بیٹھے، وہ کہنے لگی، وہ فرمانے لگی بابا جی میرے پاس بے شمار لیڈر ہے، خدا کی قسم وہ تصویریں بناتے ہیں، تصویریں بنا کے چلے گئے۔ آج مجھے پتا چل رہا ہے میرے دکھ بانٹنے کے لیے آج کوئی آیا، اور پھر بابا جی کو انہوں نے بتایا کہ میں نے فون پر بات کی، مجھے فون پر میری بیٹی نے بتایا، ایک دفعہ میں بہت پریشان ہوئی، جب بہت زیادہ پریشان ہوئی تو رات خواہ میں امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ فرماتی ہیں میں رونا شروع ہوگی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا؟ سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ تیرا امتحان نہیں ہے، یہ میری امت کا امتحان ہے، کب وہ آپ کو چھڑواتے ہیں؟ وہ کہتی ہے پھر اس کے بعد میں پریشان اس لیے نہیں ہوئی کہ میری وجہ سے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، میری وجہ سے میرے آقا دکھی ہوئے۔ یار وہ اتنی غیرت مند عورت ہے، اتنی جرت والی ہماری بہن ہے، اور تمہارے اندر غیرت کیوں نہیں آتی؟ اس وقت پوری امت مسلمہ پر فرض ہے وہ اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائیں اور ان بدبختوں پر دباؤ ڈالیں۔ ان کے اندر غیرت نہیں ہے، ان سے کوئی توقع نہ رکھے کہ آپ ایک احتجاج سے چلے جائیں، نہیں، ان کے سامنے تو خالد بن ولید کی تلوار کی ضرورت ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی للکار کی ضرورت ہے، محمود غزنوی کی غیرت کی ضرورت ہے، تب کافر بات سنتے ہیں، ورنہ کافر اس سے پہلے بات نہیں سنتے۔ ہم اپنے مسلمان حکمرانوں سے کہتے ہیں خدارا اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، تم جنگ نہیں کر سکتے، وہ ایک خط تو لکھ سکتے ہو ظالمو، ایک خط لکھ دو، انشاءاللہ اسی خط سے واپس آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں غیرت عطا فرمائے، اپنی بہن کو بات الجہاد